بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته
وفاطما في تطهيراتي وحسنا في صفاتي وشهيدا في تجلياتي وزين العابدين بعباداتي وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماتي وصادقا في أقوالي وكاظما في جميع أحوالي بالبركة صلى الله عليه وسلم عليه يا حبيب الله بالبركة صلى الله عليه ویسے کتنا مزہ آئے اگر ایسے ہی ہم پڑھتے رہیں اور جمعہ کا ٹائم پورا ہو جائے. اسی محبت سے ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا جشن کام آ گیا. جن کو سمجھ آئی ہے ان پر تو سبحان اللہ کہنا لازم ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھ آئی ہے، اور جن کو نہیں آئی ان پر بھی لازم ہے، اس لیے کہ اتنا تو پتہ ہے کہ آقا کی نعت ہے. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا جشن کام آ گیا. غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا. غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا لاجلے تھے خدا کے کلیم خدا پر فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. لاجلے تھے خدا کے کلیم خدا پر فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. کیا فرق ہے؟ وہ کلام الہی لینے گئے دور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ
لبیک ہونی دے موقع ہے لبیک دا مظاہرہ کرن دا کلانچ گلیانچ مسجدانچ چوکانچ ہر جگہ دے انہاں لبیک کا ورد کرنا ہے تاکہ این موقع دے سانو یاد رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لاڈلے تھے خدا کے کلمے خدا پر فرق یہ ہے کلمہ اور محبوب میں وہ کلام الہی لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ کلام الہی لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کشتی نوح میں نار نمرود میں شکم مائی میں یونس کی فریاد پر کشتی نوح میں نار نمرود میں شکم مائی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا آپ کا نام نامی میری خواہش ہوگی کہ سارے مل کر یہ جملہ میرے ساتھ کہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ایسے جیسے آپ اپنے آقا کو سنبھال رہے ہیں آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت آپ کا یا رسول اللہ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت واجب صدر عظیم سامعین ذی الوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے اپنے خاص فضل کرم مہربانی اور عطا سے ہمیں ایک دن اور ماہ رمضان کا عطا فرما دیا اور دن بھی وہ جو جمعہ المبارک کا دن ہے
یعنی یوں کہیں کہ کرم بالائے کرم ہو گیا، یوں کہیں کہ عید کے ساتھ ایک اور عید ہو گئی، یہ اس کا کرم ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کے کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہو تو آپ ذہن میں سوچتے ہیں کہ کام کیسے کریں گے، میٹیریل کہاں سے آئے گا اور کون اس کو ترتیب دے گا، کون اسے پائے انجام تک پہنچائے گا۔ بحیثیت خطیب ہم بھی پورا ہفتہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا بیان کریں، کیا بیان کریں گے، کون سی آیت کو موضوع سخن بنائیں گے اور کون سی حدیث بیان کریں گے، اس لیے کہ کام کرنا جو ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ جو کچھ میں پورا ہفتہ سوچتا رہا وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، اور عین گھر سے چلتے ہوئے 1 منٹ پہلے میری نظر اس آیت مبارکہ پر پڑی، بس یہ اس کی طرف سے یوں سمجھیں کہ منظور تھا اسے۔ خالق کائنات کے ارشاد گرامی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ آپ کریں گے، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ خالق کائنات نے صاحب مبارکہ میں ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا، عبادت کرنے کا۔ 3 حکم دیے خالق کائنات نے، فرمایا رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات جی چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرتے رہیں، میرا ذکر کرتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں اور میرا ذکر کرتے رہیں۔ رب چاہتا یہ ہے، اور یہ تو عبادت ہے نا، رکوع کرنا بھی عبادت، سجدہ کرنا بھی عبادت، اور آگے تو ہے ہی وَاعْبُدُوا، عبادت کرو، تو یہ تو عبادت کی بات ہے۔ اور عبادت عام طور پہ مسجد میں ہوتی ہے، یہ عبادت کا ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے عبادت کا، کہ جی یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے، یہ فجر کا ہے، باقی وقت ہمارا جو ہے۔ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو۔ اب یہ جو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ہے، اس میں ہماری زندگی کا ایک سانس آ گیا، ہماری زندگی کا ایک لمحہ آ گیا، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے۔ نہیں، رب کا حکم یہ ہے کہ تم نے ہر وقت اچھا کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اور اگر یہ کام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، رب فرماتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ مجھے بولیے، کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، اور کامیابی فقط آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی چاہیے، فقط دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ فقط آخرت کا خیال رکھا جائے، دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ اور لوگ تھے، وہ پچھلی قومیں تھیں کہ جو دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی رہو اور دنیاوی مشاغل بھی تمہارے جاری رہنے چاہیے، لیکن تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ،
اور اللہ کے راستے میں یا اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو، ایسا جہاد جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ جس قدر تم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ تم نے کرنی ہے۔ اب جہاد کا مطلب فقط میدان جنگ میں جانا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب فقط تلوار اٹھانا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب فقط دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جانا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب جہاد جوش سے نکلا ہے، جوش کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، مطلب یہ کہ تم ہر وقت دین کی خاطر اور رب کی رضا کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت اپنی جاری رکھو، یہ جہاد ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جہاد کرنے کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں، بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو صحیح راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ بھی جہاد میں آ جائے گا، یہ بھی آپ کی اچھی کوشش ہے۔ اور اگر آپ کسی آدمی کو قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں، کسی کو آپ دنیاوی معاملات میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی جہاد میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، بظاہر اگر وہ دنیاوی بھی ہوگا تو وہ جہاد میں آ جائے گا۔ اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اگر ہم شروع کر دیں، اگر تھوڑی سی اپنی روٹین ہم بدل لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا اور قیامت تک کے لیے ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم اس پر 40واں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بولیے۔ 40ویں میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس سے بچے بلائے جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے، یا گھر میں خواتین پڑھتی ہیں، حضرات پڑھتے ہیں، مل کر جو بھی تسبیحات تحلیلات کلمات طیبات پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد جب 40 دن یا تھوڑا اوپر نیچے دن پورے ہوتے ہیں تو ایک محفل کی جاتی ہے، اس محفل کے لیے علماء کو بلایا جاتا ہے، اس محفل کے لیے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے اور 40واں کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے کا سارا کام جائز ہے اور باعث خیر ہے، میت کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسے 1% کیا بلکہ 0.999 یا 0.111 بھی اگر کوئی کہے تو اتنا % بھی وہ غلط نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اس سے بڑا فائدہ مل جائے میت کو بھی ہمیں بھی تو کیا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے تو صحیح نا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے نا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اگر کہیں مدرسہ بن رہا ہے تو اگر آپ نے 40 پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، وہ 1 لاکھ آپ مدرسے میں دے دیں، جو 40 پہ آپ 40 کی صورت میں خرچ کریں گے وہ ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا، اس کا ثواب جو ملنا ہوگا مل جائے گا۔ لیکن اگر مدرسے میں دیں گے تو جب تک مدرسہ چلتا رہے گا، طلبہ پڑھتے رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس کے لیے آپ کریں گے اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس کی کوئی اور صورت آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مسجد کے خطیب صاحب سے ملیے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے ملیے، ان سے آپ پوچھئے کہ حضرت آپ جو ہر جمعے کو خطاب کرتے ہیں، آپ کتابیں کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کو کتنا ملتا ہے؟ آپ اس میں سے کتنی بچت کر لیتے ہیں؟ اور اگر وہ خود نہیں کر سکتے، دینی کتابیں لے کر دے دیں، جب تک وہ کتابیں چلتی رہیں گی آپ کو ان کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، دینی مدارس کو جو طلبہ ہیں، ہر مدرسے والوں نے اپنے ایک بجٹ تیار کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کا 1 مہینے کا فرض کریں 5000 خرچہ آتا ہے، سال کا کتنا ہو گیا؟ 60,000 ہو گیا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ 1 یا 2 یا 3 یا 4 بچوں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں کہ ان کا خرچہ میں دوں گا جب تک یہ پڑھتے رہیں گے۔ اب ایک بچہ 8 سال تک 6 سال تک تعلیم حاصل کرے گا، آپ جب اسے مکمل عالم دین بنائیں گے تو دیکھیے آپ کو فائدہ کتنا ملے گا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہیں۔ صدقہ جاریہ میں کہ جو ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔
آپ کسی ایک کو عالم دین بنائیں گے، وہ کسی اور کو آگے عالم دین بنائے گا، وہ کسی اور کو بنائے گا، وہ گھروں میں پڑھائے گا، وہ مسجدوں میں پڑھائے گا، وہ درس دے گا، وہ خطاب کرے گا، وہ اللہ کا دین بیان کرے گا، وہ قرآن اور حدیث بیان کرے گا۔ تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت تک اگر چلتا رہے تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ ہاں، لیکن ایک بات کا ضرور یاد رکھنا ہے کہ عالم دین اسے بنانا ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ جوش میں آگے تو جا کے جناب کسی اور مدرسے کو، ہاں جی مولوی صاحب دسو جی کتنے طالب علموں میں صحیح پیسے دے جان جی۔ ہاں، یہ نہیں، یہ بھی خیال کرنا ہے کس کو بنانا ہے، مجھے بولیے نا۔ ہاں، مدرسے میں دینا تو کون سے مدرسے میں دینا ہے؟ یا رسول اللہ والے مدرسے میں دینا ہے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ٹھیک ہو، جن کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں بھی ٹھیک ہو، جن کا عقیدہ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ٹھیک ہو، اور سب سے بڑھ کر جن کا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں ٹھیک ہو، ان کو دینا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آئیے واپس رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، بڑا خوبصورت جملہ، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ آپ کو یا تو سمجھ نہیں آئی اور یا آپ کو دھیان کہیں اور ہے آپ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ دنیا میں کتنی قومیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے ممالک ہیں، کتنی قومیں بسی ہیں۔ ہندو بھی اسی زمین پہ بستے ہیں، عیسائی بھی اسی زمین پہ بستے ہیں، یہودی بھی اسی زمین پہ بستے ہیں، سارے کے سارے اسی زمین پہ موجود ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے نہ میں نے ہندوؤں کو چنا، نہ میں نے عیسائیوں کو چنا، نہ میں نے یہودیوں کو چنا، اے میرے محبوب کے نام لینے والوں میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے مجھے بولیے نا، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا۔ کس نے؟ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور چن کر وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ ہم بہترین کیسے ہو گئے؟ ہمارے تو اعمال اچھے نہیں، ہمارے تو کام اچھے نہیں، کام توڑنے سے ہم باز نہیں آتے، ڈنڈی مارنے سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، اور گاہک کو فروٹ دیتے ہوئے اچھے فروٹ کا تھیلا نیچے رکھ کر نیچے سے دوسرا نکال کر دینے سے ہم باز نہیں آتے۔ اور چلتے چلتے بیچارہ ریڑھی والا جو چلو کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم وہاں سے گزرتے ہوئے ہاتھ مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جو بھی گزرتا ہے نا، ریڑھی اگر اس کے ایک ہاتھ کے واسطے پہ ہے نا تو اس سے ضرور 2-4 دانے اٹھانے اپنا حق سمجھ کے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ حق سمجھ لیا ہے، معلوم نہیں کہاں سے یہ حق سمجھ لیا۔ اور بڑے بڑے سمجھدار بندے، بظاہر بڑا اچھا ویل ایجوکیٹڈ بندہ نظر آ رہا ہوگا، ویل ڈریسڈ بندہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن کہے گا اچھا جی صاحب آدھا کلو کھجورا دو جی۔ جب تک وہ آدھا کلو تولے گا تب تک یہ 2-3-4 کھجوریں ماشاءاللہ ذرا وہ ٹیسٹ کر لے گا۔ بھائی یہ کہاں سے آپ کو حق ملا؟ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، کھجوریں لیں، کھجوریں لینے کے بعد دیکھا تو ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ میری کھجوروں میں سے گر گئی ہے، جو میں نے لی ہے ان میں سے۔ انہوں نے وہ کھجور بھی اٹھا کر اپنے کھجوروں میں شامل کر لی۔ بس یہ کرنے کی دیر تھی۔ 2 مہینے تک ان کا ساتھ یہ معاملہ رہا کہ روحانیت غائب ہو گئی۔ روحانیت غائب، نماز پڑھتے ہیں نماز میں سرور نہیں ملتا، ذکر کرتے ہیں ذکر میں دل نہیں لگتا، اللہ اللہ کرتے ہیں اس میں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا،
بڑے پریشان کہ ہوا کیا، معلوم نہیں کہ میرے ساتھ معاملہ کیا بنا ہے. پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک اللہ کے ولی کے پاس، کبھی ایک بزرگ کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس کہ جی میرا معاملہ معلوم نہیں کیا ہوا. کسی اہل نظر کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ غور کریں آپ نے کبھی اپنے رزق میں ملاوٹ تو نہیں کی ہے. سوچتے رہے، سوچ کے پھر آخر کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ کھجوریں لی تھی اور ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی، میں نے اپنی سمجھ کے اٹھا لی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میری تھی یا نہیں تھی، لیکن میں نے وقتی طور پہ اسے اپنا سمجھ لیا. فرمایا جاؤ جا کے کھجور کا حساب دو، اسے جاؤ جا کے کھجور واپس کرو. گئے، اس نے معافی مانگی، اسے اس کے پیسے دیے، اور جو یہ دے چکے تو ساری روحانیت واپس آ گئی. ساری روحانیت واپس. اللہ کا ایک ولی اگر ایک کھجور کسی کی اٹھا کے کھا لے، اس کی روحانیت واپس چلی جائے، تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ہم تو روحانیت والی گلی میں نہیں گئے نا، ہم تو اس گلی میں نہیں گئے. لیکن ہر ایک جب بھی کہیں سے کچھ سنے وہاں سے 2-4 دانے اٹھا کے کھا لینا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حق نہیں ہے. فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. یا اللہ ہمارے کان تو اچھے نہیں ہیں. رب فرماتا ہے میں تمہارے کان دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں؟ میں تمہارے کان دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں؟ میں تمہارے کرتوت نہیں دیکھ رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو، تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، اس لیے میں تمہیں کنتم خیر امۃ کا لقب عطا فرما رہا ہوں. اللہ اکبر. لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ رزق کو پاکیزہ رکھنا ہے، رزق کو مجھے بولیے. اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے چارے گرامی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر سے آتا ہے، لمبا سفر کر کے کسی جگہ پہنچتا ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، وہ کسی متبرک مقام پر پہنچ کر اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ بڑی گڑ گڑا کر، بڑی رو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اپنے رب کو پکارتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ انا یستجاب لہ، آقا فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا رسول اللہ کیا وجہ، کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم پہ لباس تو حرام کا ہے. اس کے جسم پہ لباس مجھے بولیے حرام کا ہے. اس کے پیٹ میں غذا حرام والی ہے. کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو ہماری یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا سبب دعا کی ہے، رب ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ہماری دعا قبول ہوتی نہیں ہے. کبھی اپنے آپ پہ غور بھی کر لیا کریں. میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رزق کیسا ہے، ہماری غذا کیسی ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، کہیں اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا اور سنا ہے کہ گاڑی والے جب مدرسہ سے گزرتے ہیں نا ٹول پلازے سے، تو ایک جعلی شاہی کارڈ بھی جیب میں رکھا ہوتا ہے. اپنا ناول کسی دوست کا لے جاتے ہیں کہ جی ہم تو مدرسہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا تو روز یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم تو نہیں دیتے. انہیں الاؤ کیا ہوا ہے پلازے والوں نے، ٹول والوں نے، کہ چلے آپ کا چونکہ علاقہ ہے، آپ روز آپ کا زیادہ گزر ہوتا ہے، آپ کو معافی ہے. تو ان کا شہری کارڈ وہ چیک کرتے ہیں. لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شہری کارڈ کی کاپی اپنے جیب میں رکھ لی، وہاں سے وہ کون سے بیچارے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ یوں غور سے دیکھیں کہ نام کیا لکھا ہے، تصویر کون سی لکھی ہے، بس دور سے یوں کیا اور نکل گئے آگے. کتنے روپے؟ 30 روپے بچانے کے لیے. 30 روپے، وہ بھی کبھی مہینے میں شاید وہاں سے گزرنا ہوگا، شاید کبھی 15 دن کے بعد گزرنا ہوگا. وہ 15 دن کے 30 روپے بچا کر تم نے کون سا تیر مار لیا؟ فقط اپنے رزق کو تم نے داغدار کر لیا، اپنے رزق کو. تو رب کیا فرماتا ہے؟ ہوا جتباکم، اس نے تمہیں پسند کر لیا باوجود اس کے کہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں.
پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس رب نے تمہیں پسند کر لیا، پسند کرنے کے بعد اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، مجھے بولیے، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حالانکہ باقی قوموں پر تنگی تھی، باقی قوموں پر تنگی تھی، باقی قوموں کا یہ حال تھا کہ وہ ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پابندی تھی ان کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی، مخصوص جگہ پہ جا کے نماز پڑھیں گے، باقی کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب امام الانبیاء آ گئے، جب حبیب کبریاء آ گئے، جب احمد مجتبی آ گئے، جب سیدہ آمنہ کے لال آ گئے، جب ہمارے دلوں کے مرکز و محور، ہماری عقیدتوں کا مرکز آ گئے، ہمارے آقا مولا آ گئے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں نے جب زمین پہ قدم رکھا اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب تم جہاں چاہو سجدہ کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر زمین آلودہ ہو جائے، اگر زمین پر کوئی جانور، کوئی انسان پیشاب کر دے، آلودہ ہو جائے، جو ہی دھوپ کے ساتھ وہ زمین خشک ہوگی پھر پاک ہو جاتی ہے، پھر پاک ہو جاتی ہے۔ آپ زمین کے کسی حصے پہ جہاں ظاہراً کوئی ناپاکی نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو جائیں، رب آپ کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کھیت میں کام کر رہے ہوں، آپ سفر پہ ہوں، آپ جناب والا کہیں جا رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آئیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، آئیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، 25 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد دور ہے، وہ مسجد سے بعد جہاں بھی نماز پڑھ لے، اللہ نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے ہم پر مہربانی یہ فرمائی کہ ہم سے پہلے جتنی قومیں تھیں، وہ قومیں اگر کوئی ان سے گناہ ہو جاتا، وہ گناہ ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے ماتھے پہ ظاہر ہو جاتا تھا، یا ان کے گھر کے دروازے پہ وہ ظاہر ہو جاتا تھا، ہر آدمی کو پتا چل جاتا کہ اس نے آج کیا کیا ہے، آج دن کو اسے کیا کیا، آج رات کو اسے کیا کیا۔ لیکن قربان جائیں اپنی آقا کی عظمت پہ، جن کی تفعیل، جن کے سبب اور جن کے ذریعے سے خالق کائنات نے ہماری گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے گناہوں کو مجھے بولیے چھپا رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، اور تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام اپنے ذوق کی طرف آئے، ذرا آپ بھی اپنا ذوق والا انداز بنا لیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ تھوڑے ایسے موضوعات سے گھبرا جاتے ہیں، آپ آقا کی عظمت سن کے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے، مومن آقا کا نام سن کر مچل جاتا ہے، اور مومن کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، اور وہ جب آقا کا نام سنتا ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنا دے، رسول کو تمہارے اوپر، یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ بولیے تو صحیح نا، مجھے بولیے، پیچھے والے برامدے والے بولے، رب کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے۔ مومن چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، چاہے حضرت صدیق اکبر کے دور میں تھا، چاہے فاروق اعظم کے دور میں تھا، چاہے عثمان غنی کے دور میں تھا، چاہے مولا علی کے دور میں تھا، چاہے امام حسن کے دور میں تھا، چاہے امام حسین کے دور میں تھا، چاہے جناب امیر معاویہ کے دور میں تھا، چاہے عباسی خلفاء کے دور میں تھا، چاہے اس کے بعد کا تھا، اور چاہے آج کا مرکزی مسجد میں بیٹھ کر جمعے کے دن خطاب سننے والا مومن ہو، رب فرما رہا ہے میں نے تم سب پر اپنے محبوب کو گواہ بنا دیا، میں نے اپنے محبوب کو تم
خان مکزی مسجد میں بیٹھنے والوں، رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں، رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی آقا دیکھ رہے ہیں، آپ کا یا رسول اللہ کہنا بھی آقا سن رہے ہیں۔ ذرا زور سے کہیے نا، میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے، فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول کو تمہاری اوپر گواہ بنا دے۔ پتہ چلا رسول کل بھی گواہ تھے، رسول آج بھی گواہ ہیں، رسول قیامت تک آنے والے ہر مومن کے گواہ ہیں۔ کون کیا عمل کرتا ہے، کب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، میرے آقا گواہ ہیں، میرے آقا گواہ ہیں۔ ایک مثال دے دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم، حدیثیں بھی ہیں، میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے ہر ہفتے اور ایک حدیث میں ہر دن کا ہے کہ صبح و شام تمہارے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، آقا تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں آقا خوش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں مولا ہے تو میرا کلمہ پڑھنے والا، یا تو معاف فرما دینا ایسے، ہے تو میرا کلمہ پڑھنے والا۔ آقا گواہ ہیں۔ اور ایک اور انداز بھی سن لیجئے، اللہ اکبر، اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا کملی والے آقا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی ایسا غلام بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے پہلے بار، لیکن میں نے یاد دہانی کے لیے کال کیا کہ آقا یہ تو فرمائیے کہ کسی غلام کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، ہاں میرا ایک غلام ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ پتہ یہ چلا آقا کو ستاروں کی گنتی کا بھی پتا ہے اور ان کی نیکیوں کا بھی پتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام 1,34,000 کم و بیش صحابہ، اور کوئی صحابہ مکہ میں رہنے والے، کوئی صحابی مدینہ میں رہنے والے، کوئی طائف میں رہنے والے، کوئی حبشہ میں رہنے والے، کوئی روم میں رہنے والے، کوئی جدہ میں رہنے والے، کوئی کہیں اور رہنے والے، جو صحابی جہاں بھی ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، میرے آقا کو پتا ہے کہ اس کے عمل کتنے ہیں، اس لیے فرمایا ہاں ایک ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آج کی آقا بتائیے تو صحیح نہ کون ہے، آقا بتائیے تو صحیح نہ، قربان جائیے اماں جی کے عقیدے پہ۔ اگر اماں جی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ کون کیا کرتا ہے نبی کو کیا پتا، اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں انہیں کیا پتا یہ کون سے ستارے گنتے رہتے ہیں۔ اماں جی کا پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ اماں جی کا نظریہ یہ تھا کہ آقا کو ستاروں کا بھی پتا ہے، امتیوں کی نیکیوں کا بھی پتا ہے، اور آقا صاحب سے بتا دینا اس پر مہر لگ گئی کہ ہاں عائشہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، مجھے آسمان کے ستاروں کا بھی علم ہے اور مجھے اپنی امتیوں کا نیکیوں کا بھی علم ہے۔ آقا نے بتا دیا، فرمایا ہاں ایک ہے۔ عرض کی حضور کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے، وہ میرا، مجھے بولیے، وہ میرا عمر ہے۔ اماں جی نے سنا تھوڑی سی خاموش ہو گئی، اور خاموش ہو کر پھر کہنے لگی کہ آقا میرے ابو کا نام آپ نے نہیں لیا، این حسنات ابو بکر، ابو بکر کی نیکیاں آقا کہاں گئی، ان کا نام آپ نے نہیں لیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات جو میرے ساتھ گزری ہے نا، وہ عمر کی ساری نیکیوں سے افضل ہے، ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ تو کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر، اور اسی کو ہم حاضر ناظر کہتے ہیں۔ ہم جاہل نہیں ہیں، ہمارے علماء نے ہمیں جو سبق دیا ہے قرآن سے پڑھ کے دیا ہے، ہمیں جو عقیدہ سمجھایا ہے قرآن سے پڑھ کے سمجھایا ہے۔ انہوں نے یہ ریڈی سے لے کے ہمیں عقیدہ نہیں دیا،
انہوں نے 2 4 6 سال 2 سال پہلے کسی سے نہیں لیا. انہوں نے انگریزوں سے اپنا قلعہ سائن نہیں کروایا. ہاں کچھ ایسے بھی مسلک ہیں یہاں پر کہ جنہوں نے انگریزوں سے اپنا سرٹیفکیٹ لیا ہے کہ جی ہمیں یہ نہ کہا جائے یہ کہا جائے، لیکن ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہے مصطفیٰ سے اور بتایا ہے علماء نے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تم یعنی ہم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی امت کی گواہی ہم دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی امت کی گواہی ہم دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی گواہی ہم دیں گے، نوح علیہ السلام کی امت کی گواہی ہم دیں گے، باقی تمام امتوں کی گواہی ہم دیں گے. معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کا میدان ہوگا، رب ان امتوں سے پوچھے گا تم ایمان کیوں نہیں لائے، تم نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے؟ وہ کہیں گے مولا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں جو ہمیں بتاتا کہ رب ایک ہے، کوئی آیا ہی نہیں. رب اپنے نبیوں سے پوچھے گا اے نبیوں بتاؤ تم گئے تھے یا اللہ گئے تھے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں گئے تھے؟ یا اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو گئے تھے. رب فرمائے گا اچھا اپنا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو. تو وہ امتیں کیا کریں گی؟ یہ قرآن کے دوسرے مقام سے میں لے رہا ہوں. وہ امتیں کیا کہیں گی؟ وہ نبی کیا کہیں گے؟ نبی کہیں گے اے اللہ ہمارے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، محمد گرامی کی امتی ہمارے گواہ ہیں. ہم گواہی دیں گے کہ ہاں مولا ہم کہتے ہیں کہ نبی گئے تھے. وہ امتیں اعتراض کر دیں گی، وہ کہیں گی تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، تم تو ہزاروں سال بعد آئے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہم نے اپنے آقا سے سن کر گواہی دی ہے. اب آخری بات ہے، آخری جملہ کہ ہم نے اپنے آقا سے سن کر گواہی دی ہے. وہ امتیں ہماری گواہی پر اعتراض کریں گی کہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو، لیکن جب آقا کا نام آئے گا وہ بھی اعتراض نہیں کریں گے. وہ دوسرے نبیوں کی امتی ہو کر، غیر مسلم ہو کر، ایمان نہ لانے کے باوجود آقا کی گواہی پر اعتراض نہیں کریں گے. اور آج کوئی کلمہ پڑھ کر آقا کو حاضر ناظر نہ مانے، پھر وہ خود کمپیئر کر لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. حضرات گرامی وقت اپنا مکمل ہو چکا، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہم نے عبادت میں گزارا، لیکن نماز پورا سال فرض ہے. نماز پورا سال اور ہر دن کی 5 نمازیں فرض ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.